أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں اس مجلس میں جمع فرمایا. عزیز دوستو اور ساتھیو، جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 مہینے ہے. اس وقت سے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہی ہے. منہا 4 حرم، اور اسی دن سے ہی 4 مہینے حرمت والے اور احترام والے مہینے ہیں. تو عزیز دوستو اور ساتھیو، ان آیات مبارکات میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے مہینے رکھے ہیں، جن کا احترام ہر مسلمان پہ فرض اور لازمی ہے. اور وہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، ایک اکیلا ہے، ایک فرد ہے، اور 3 سرد ہیں یعنی لگاتار ہیں. ایک تو رجب کا مہینہ ہے، رجب المرجب، اور 3 جو مہینے لگاتار ہیں وہ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم. 3 لگاتار جو مہینے ہیں، ایک حج کے مہینے سے 1 مہینہ پہلے اور حج کے بعد بھی 1 مہینہ. تو اس کی وجہ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تاکہ حاجی جو مکہ المکرمہ جو حج کے لیے آ رہے ہیں، بیت اللہ کا حج کرنے آ رہے ہیں، وہ امن اور سلامتی کے ساتھ مکے آئیں اور ان کے راستوں میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور اسی طرح امن و امان کے ساتھ ہی اپنے وطن واپس چلے جائیں، تاکہ اپنے وطن واپس چلے جائیں. تو عزیز دوستو اور ساتھیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 لگاتار مہینے حرمت والے اور حرام مہینے قرار دیے ہیں. اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، عرب قوموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے پہلے عرب کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب ذوالقعدہ کا جب مہینہ آتا تو عرب جو قومیں جو تھیں اور قبائل آپس میں جو قتال کر رہے ہوتے تھے، آپس میں جو لڑائی کر رہے ہوتے تھے، اس سے منع ہو جاتے اور اس سے رک جاتے. اور اس لیے ذوالقعدہ کا مہینہ اس لیے کہا گیا ہے کہ بیٹھ جانے والا مہینہ، جس میں لوگ عرب قبائل لڑائی سے
رک جاتے تھے اور آرام سے بیٹھ جاتے تھے۔ تو اس لیے اس مہینہ کو ذوالقعدہ کا مہینہ کہا گیا ہے، جس میں بیٹھا جائے، مطلب قتال اور لڑائی اور جھگڑے سے اور جنگ و جدال سے رک جاتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی نفس پر اور اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ تو عزیزو اور ساتھیو، کوئی شخص یہ سوال کرتا ہے کہ انسان اپنے نفس پہ اور اپنی جان پہ کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ چلو دوسرے پہ تو ظلم کرنا یہ ذہن میں ایک بات آتی ہے، مگر اپنی جان پہ اور اپنے نفس پہ کس طرح ظلم ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیز دوستو اور ساتھیو، ظلم کی 3 قسمیں ہیں جو ہمیں جاننا ضروری ہیں۔ ایک ظلم کی وہ قسم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان حکیم کی حکایت بیان کرتے ہوئے فرمایا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اور سب سے پہلی نصیحت ان کی یہی تھی کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو سب سے بڑا ظلم اور سب سے پہلی جو ظلم کی قسم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح شریک ٹھہرانا، چاہے وہ ربوبیت میں ہو، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور عبادت میں ہو، چاہے اسماء و صفات میں ہو، چاہے اسماء اور صفات میں ہو۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، ظلم کی جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے حق میں ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہے اس کے حق میں ظلم کرنا، چاہے وہ ظلم زبان سے ہو، چاہے ہاتھ سے ہو، چاہے مال ہڑپ کرنے میں ہو، چاہے گالی گلوچ دینے میں ہو، چاہے ہاتھا پائی سے ہو، کسی قسم کا جو ظلم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے پہ محرم کیا ہے، ایک دوسرے پہ حرام کیا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے اندر بھی آپس میں ایک دوسرے پہ حرام کیا ہے، فلا تظالموا، بس تم ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ تو دوسری قسم ظلم کی یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کے حق پہ ظلم کرے، چاہے وہ مال و دولت لے کے، چاہے گالی گلوچ کر کے، چاہے اسے مار کے یا ہاتھا پائی کر کے، یا کسی بھی ان طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے ظلم کرے۔ تیسری جو ظلم کی جو قسم ہے وہ اپنے نفس پہ ظلم کرنا ہے، اپنے نفس پہ ظلم کرنا ہے، جو کہ اس آیت کریمہ کا اصل مقصود ہے، کیونکہ خطاب مؤمنین سے ہے، اسی لیے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس پہ اور اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اور اپنی جان پہ ظلم کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ انسان کا کسی بھی گناہ میں پڑ جانا، خاص طور پہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہونا، خاص طور پر کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہونا، اور ہم پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کبیرہ گناہ کیا ہے، پہلے کئی مجلسوں میں بیان کر چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، یعنی گناہوں میں پڑھ کے اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی دوسرے مہینوں میں انسان گناہ کر سکتا ہے اور اپنی جان پہ ظلم کر سکتا ہے، نہیں میرے بھائیوں، بلکہ اس کا مقصد اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ آپ کو اس مہینے میں ہوگا، جتنا گناہ آپ کو اس مہینے میں ہوگا گناہ کرنے پہ، اتنا گناہ دوسرے مہینوں میں کم ہوگا، ورنہ گناہ ہی ہے، چاہے کسی بھی مہینے میں ہو، چاہے وہ رمضان میں ہو، چاہے رجب میں ہو، چاہے ذوالحجہ میں ہو، چاہے حرمت والے مہینے میں ہو، چاہے عام مہینے میں ہو، تو گناہ ہی ہے، مگر اس گناہ کا اثر اور اس گناہ کا گناہ زیادہ ہے اگر وہ ان 3 مہینوں میں ہو، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اس آیت اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ مشرکین کے ساتھ تمام کے تمام مسلمان مل کے قتال کرو، جس طرح وہ تمہارے ساتھ تمام کے تمام مل کے قتال کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ تم یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اور نصرت کس کے ساتھ ہے؟
متقین تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ۔ کیونکہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتا جب کہ مشرکین ہم پہ اور مسلمانوں پہ حملہ کر رہے ہیں، مشرکین مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ تو اس کا جواب اس آیت کریمہ میں ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی متقین اور تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو مختصر طور پہ تقوی کیا ہے میرے بھائیوں؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا اور گناہوں سے دور رہنا، گناہوں سے بچنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی جو احکام ہیں ان کی پیروی کرنا، تو عزیز دوستو ساتھیو، ہم اس سال 2021 میں اور 1442 ہجری کے سال میں ذوالقعدہ کے مہینہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آنے والے مہینوں میں جو حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں ہمیں ان مہینوں کا احترام کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں تمام قسم کے گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اگر گناہوں سے بچنا بھی ہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگنی ہوگی۔ تو عزیز و ساتھیو، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو یہ دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے میرے رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں گناہ سے بچنے کی، اور مغرم اور جو قرض ہے کہ میرے اوپر قرض کا بوجھ آ جائے، میں اس سے بھی تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ دو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں اپنی امت کو، اس لیے ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے، خاص طور پہ ان حرمت والے مہینوں میں۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔